باب 22 گردش تیز ہے ساکی۔ ترقی کا زمانہ ہے، تعمیر کا دور ہے، تیزی کا وقت ہے، تعجیل کی گھڑی ہے، ہر شے بھاگے چلی جا رہی ہے۔ گردش زمان و مکان تیز تر ہے، انسان مشین ہے، مشین کا پرزہ ہے، جلد باز ہے، جلد رفتار ہے۔ اس کے سامنے لامحدود فاصلے ہیں اور وقت محدود ہے، اس لیے وہ دوڑتا ہے اور دوڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ انسان کو یہ تو معلوم ہے کہ اسے جلدی جانا ہے، لیکن کہاں جانا ہے یہ معلوم نہیں۔ انسان شاید تعمیر حیات کے لیے جلدی کرتا ہے، اسے فوری طور پر زندگی مکمل کرنا ہے اور وہ جلدی جلدی سے بناتا ہے، بناتے بناتے بگاڑتا ہے اور اس کے ہاتھ سے زندگی یوں نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے کبوتر اڑ جائے یا ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، وہ آہستہ روی یا میانہ روی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ہی دن میں سارے کام ختم کرنا چاہتا ہے۔ پورے 30 دن کے طویل انتظار کے بعد اسے تنخواہ ملتی ہے اور وہ اسے ایک ہی دن میں خرچ کر دیتا ہے، اور پھر وہی انتظار، تنخواہ کے علاوہ آمدن کا انتظار، جائز آمدنی یا ناجائز۔ انسان بھاگتا ہے جیسے اس کے اندر آگ سی لگی ہو، جب خطرہ اندر ہو تو باہر کی رفتار اسے کیسے ٹالے گی؟ تیز رفتاری ہی شاید ترقی کا دوسرا نام ہے۔ تیز رفتاری نے فاصلے سمیٹ لیے ہیں، انسان کے قریب آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ سے دور ہو رہا ہے، ہر شے دوسری شے کے قریب ہے۔ یہ تیز مسافرت، یہ جہاز، یہ انگلستان، یہ امریکہ، یہ افریقہ، یہ پاکستان، اور پھر یہ زندگی، اور یہ رہا قبرستان۔ ہر سفر جلدی کا سفر ہے، کہیں قیام ہی نہیں۔ تیز رفتاری کی منزلوں میں کوئی مقام بھی تو نہیں، کہیں کوئی پڑاؤ نہیں۔ زمین سے آسمان تک کے فاصلے طے ہو رہے ہیں، برسوں کی مسافتیں منٹوں میں طے ہو رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے چاند، سورج، ستارے، سیارے سب زمین پر اتر آئے ہوں یا زمین آسمان پر جا پہنچی ہو۔ سائنس نے انسان کو رفتار دی ہے، لیکن یہ رفتار بے جہت و بے سمت ہے۔ آج کی راہیں کوئے جانا کو نہیں جاتی۔ آج کا انسان اپنے آپ سے فرار چاہتا ہے۔ اپنے جامے سے نکلنے والا انسان اپنی بے مائگی کا احساس نہیں کرتا۔ وسیع و بسیط خلا اسے کسی بنانے والے کی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ انسان جلدی جلدی محنت کرتا ہے، اس آدمی کی طرح جو گھاس کی رسی بن رہا تھا اور اس کے پاس اس کا گدھا بنی ہوئی رسی کو کھاتا جا رہا تھا۔ برسوں کی محنت کے بعد اس کی کل پونجی رسی کا اتنا حصہ تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی، باقی گدھا کھا چکا تھا۔ انسان محنت کرتا جاتا ہے اور اس کی محنتیں مٹتی جاتی ہیں۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کی موجود زندگی، باقی سب لامحدود ماضی کی نظر ہو جاتی ہے۔ محسوسات سے محروم انسان معلومات کے سفر پر روانہ ہے، انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ انسان فطرتاً عجول بر وزن جہول ہے۔ انسان نے ذرے کا دل چیر کر طاقت دریافت کی ہے، لیکن ذرے میں طاقت پیدا کرنے والے کو دریافت نہیں کر سکا۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ باہر کی کائنات نے انسان کو اندر کی کائنات سے غافل کر رکھا ہے۔ خارجی کائنات میں رفتار ہے، گردشیں ہیں، عجلت ہے، زمان و مکان کی وسعتوں میں ہر شے تیزی ہے۔ انسان اس حرکت سے خود ہی متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ لپکتا ہے ستاروں پر، وہ دوڑتا ہے سایوں کے پیچھے، بھاگتا ہے سرابوں کے تعاقب میں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ رازہائے سربستہ معلوم کر لے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ وہ خود ہی کلید اسرار ہے، وہ خود شاہکار تخلیق ہے، حسن لازوال کا مرقع جمال ہے۔ جب تک وہ اپنا راز دریافت نہ کرے، وہ راز کائنات معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کا بیرونی سفر تیز رفتار ہے، لیکن اندرون کا سفر کسی عجلت کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس کی باطنی کائنات، داخلی دنیا، ہر بیرونی، ظاہری اور خارجی کائنات سے زیادہ وسیع و عریض ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ دلچسپ اور دل پذیر ہے۔ رفتار کے سفر نے انسان کو اس کے اصل سفر سے الگ کر دیا ہے۔ انسان خود ہی روبوٹ بن کے رہ گیا ہے۔ وہ ملک ملک پھرتا ہے سکون کی تمنا میں، شہر شہر، نگر نگر چھانتا ہے،
دولت کی تلاش میں، وہ ملک دلبری کا راستہ نہیں جانتا۔ جہاں دولت تسکین کے خزانے مستور ہیں، تیز رفتار انسان سایہ دیوار یار سے محروم ہے۔ آج کا انسان تمام تر آسائشوں اور رفتاروں کے باوجود اکابرین سلف کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ دستور حیات کی اساس ماضی کے عظیم انسانوں نے رکھی۔ آج کی عمارت اسی بنیاد پر قائم ہے، لیکن آج کا انسان اس عمارت کو جلد مکمل کرنا چاہتا ہے، اور تکمیل تہذیب اختتام تہذیب ہے۔ جلد رفتاری نے پہلے بھی بڑے گل کھلائے ہیں۔ جلد بازیوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں جلوے دکھائے ہیں۔ تیز رفتار جہازوں اور گاڑیوں اور بسوں نے زندگی کو جس طرح تباہ کیا، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آج کا عجلت باز انسان دنیا کو تیزی سے ایک نئی راہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ آج کے انسان کو جلد بازی نے ایک عجب خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ خوف محض اندیشہ خیال نہیں، یہ خوف ایک حقیقت بن کر افق زندگی پر طلوع ہو رہا ہے۔ یہ خوف ہے ایک تیسری جنگ عظیم کا۔ یہ جنگ بین السیاروی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کی تعریف صرف یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جنگ نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ہی نہ ہوگا تو جنگ کون لڑے گا، کس کے ساتھ اور کس کے لیے؟ تیز رفتار ارتقاء بظاہر انسان کو انسان کے قریب لایا، لیکن اصل میں خطرے کے قریب آیا ہے۔ آج کی مہذب و متمدن دنیا میں، ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دنیا میں، پسماندگی کا قائم رہنا انسان کے لیے بڑا پیغام ہے۔ انسان کے انفرادی وجود کی طرح کسی ایک حصے کا حد سے بڑھ جانے کا مطلب وجود کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک قوم، ایک سماج کا حد سے نکل جانا وجود آدم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جہاں رفتار بڑی ہے، وہاں فاصلے بھی کروڑوں نوری سالوں کے ہیں۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، انسان بے بس ہو کر بے دم ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ کہکشاں بھی انسان کی دسترس سے باہر ہے، اور ابھی لاکھوں کہکشائیں ہیں دریافت کرنے والی۔ لاتعداد سیارے بھیجے جائیں تو بھی لامحدود فاصلے نہیں مٹتے، اور انسان کی زندگی چند محدود ایام کے علاوہ کچھ نہیں۔ ترقی ایک ایسے جہاز کی طرح ہے جو سطح سمندر پر اپنے آپ کو موجوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کا سفر تیز رفتار تو ہے، لیکن اس جہاز کے نصیب میں منزل کا نام ہی نہیں۔ بے نام اور بے نشان منزلوں کی طرف گامزن ہونے والا انسان اپنی رفتار پر کیا ناز کر سکتا ہے؟ گھر سے قبرستان کا فاصلہ کتنا ہے؟ کتنی رفتار درکار ہے؟ تقریباً 50 سال کی مسافت ہے۔ تیز روی کیا کرے گی؟ آج بھی دن 24 گھنٹوں کا ہے، سال 12 مہینوں کا۔ موسم اپنی پرانی رفتار سے بدلتے ہیں، بچپن اپنی رفتار سے کٹتا ہے، جوانی کے ایام اپنی رفتار سے گزرتے ہیں، اور پھر بڑھاپا۔ انسان کو کوئی رفتار بھی تو پناہ نہیں دے سکتی۔ وہ سمندروں میں یا سیاروں میں چھپ جائے تو بھی اسے زندگی کا قرض واپس کرنا ہے۔ سانس کی ڈوری راستے میں ہی کٹتی ہے۔ انسان کے گرد مجبوریوں اور پابندیوں اور سست روی کا حصار ہے۔ اس کی تیزی اسے ہلاک کر رہی ہے۔ وہ جتنی تیزی سے علاج دریافت کرتا ہے، اتنی ہی تیزی سے نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ عجب حال ہے اس جلد باز مسافر کا، برا حال ہے اس تیز رفتار شکار کا، جس کے آگے فاصلے ہیں نہ طے ہونے والے، اور جس کے پیچھے اس کی جان کا دشمن شکاری اس کے دن گنتا ہوا ہواؤں کے گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، لیکن کب تک؟ آخر انہونی ہو کے رہتی ہے، اور نامعلوم اور بے سمت فاصلوں کا تیز رفتار مسافر خاموشی سے موت کی آغوش میں سو جاتا ہے۔ ترقی یا ترقی پسندی یا ارتقاء نے انسان کو کیا دیا ہے؟ آفرین ہے انسان کی تیز رفتاریوں پر، تحسین ہے تاجیل کے پجاریوں کے لیے۔ رفتار حد سے نکل گئی، انسان جامے سے باہر ہو گیا۔ تیز زندگی، تیز تر گردش خون آخر رنگ لاتی ہے۔ انسان تو ارتقاء کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، بس صرف ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ آج کا معاشرہ تیز رفتار معاشرہ انسانی قدروں کا قبرستان ہے۔ بشر کی صفت آج کے بشر میں نہیں۔ فطرت کے قوانین توڑنے والا انسان دراصل خود کو توڑ رہا ہے،
اور جلدی جلدی توڑ رہا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ وقت کی رفتار کے ساتھ چلا جائے۔ بے موسم پھل اور بے وقت حاصل آخر انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ فصلوں کو جلد از جلد اگانے کی کوشش زمینوں کی توانائی ختم کر رہی ہے، اور اس طرح حاصل ہونے والے اجناس اور پھل بے ذائقہ ہی نہیں، نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔